کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صبر و ریزہ پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہ رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، پچھلا خطبہ جمعہ فضول خرچی کرنے والے اور ان کا اس عمل سے کیا نقصان ہوتا ہے آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال دیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر وہ اپنے اس مال کو بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے میں خرچ کرتے ہیں تو انہیں اس کا کیا اجر و ثواب ملے گا، یہ آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو پریشانی میں گزار رہے ہیں۔ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا بھرم جو ہے وہ دن بدن ٹوٹ رہا ہے۔ ایسے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، یقیناً ان کے اوپر رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ان کی ذمہ داریاں جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو عائد کی گئی ہیں، وہ انہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ لوگ جو صاحب مال ہیں، صاحب ثروت ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں ان حالات میں صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، وہ بڑا خوش بخت بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو اور ساتھ اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ الرحمن کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ رب العالمین کے ہاں احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کی جو نیکی ہے اللہ اسے رائے گاہ نہیں کرتے، یقیناً اللہ اسے اس کا بدلہ دیتے۔ اس میں ہر طرح کی نیکی شامل ہے، ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق جو بھی شخص کرتا ہے، یقیناً اسے اللہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔
لیکن آج جس نیکی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے اور وہ اسے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو یہ ایک ایسی خوبصورت نیکی ہے، یہ ایک ایسا شاندار عمل ہے کہ اس میں شرط نہیں ہے کہ کرنے والا مسلمان ہو۔ کوئی بھی شخص کسی بھی مکتبہ فکر سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اگر انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس کا بدلہ ادا کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو اللہ کے نافرمان اور اس کے باغی ہیں، کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں، اگر وہ فلاح انسانیت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے اپنے مال کو لگاتے ہیں تو انہیں اس کا اجر دنیا میں دیا جاتا ہے۔ اور جو مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں، وہ اپنے مال کو لوگوں کے اوپر خرچ کریں تو انہیں اس دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، یعنی ان کے لیے دوہرا ثواب ہے، دوہرا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہر نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کی شکل میں اس شخص کو دیا جائے گا جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ انسانیت کی پیدائش کی جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں سورہ الملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے، تمہیں چیک کرے کون ہے تم میں سے جو اچھے اعمال کر کے اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے۔ تو بڑے سارے نیک اعمال میں ایک بہت بڑا عمل، بہت بڑا اجر و ثواب والا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو انسانیت کے فائدے کے لیے وقف کر دے، وہ اس بات کی نیت کر لے، اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے، نفع کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس میں نے کردار ادا کرنا ہے، اگر وہ مال کے ذریعے سے ہو، اگر وہ جسمانی لحاظ سے ہو، صرف مشورے کی حد تک بھی ہو، تو میں نے زندگی میں یہ کام کرتے رہنا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ اور اس کا لوگوں کو نفع حاصل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین لوگ ہیں، میں تمہیں ان کی علامات اور ان کی نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھیے اور ذہن میں محفوظ کیجئے کہ یہ بتا رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نظروں میں محبوب ترین بندہ، اللہ کا پسندیدہ ترین بندہ کون ہے جسے اللہ تعالیٰ انسانیت میں سے اپنا محبوب ٹھہراتے ہیں۔ میں احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم الناس، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احب الناس الی اللہ تعالی، لوگوں میں سے وہ لوگ اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے۔ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے؟ فرمایا انفعہم الناس، وہ لوگ جو لوگوں کے لیے نفع کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے اعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے اس شخص کو، کتنی بڑی اس کی شان اور فضیلت کو بیان کی ہے۔ جو شخص لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، رفاع عامہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے کسی بھی مشن میں اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ اب یہ انفرادی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کام اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کام میں میں اور آپ مصروف عمل ہے، ہماری زندگی میں ہمارا کوئی ایسا عمل، ہمارا کوئی ایسا کام ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہے جس میں ہم لوگوں کے لیے فائدے کا کام کر رہے ہیں، ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس کام سے کسی بھی شخص کو فائدہ پہنچ رہا ہے
تو یقیناً ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہیں الحمدللہ۔ لیکن اس کے اگر برعکس معاملہ ہے، اس کے اپوزٹ حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی دی ہے، صحت اور تندرستی بھی دی ہے، عقل بھی پراپر کام کر رہی ہے، تو بندہ اللہ کی یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان انعامات کو انسان استعمال کرتے ہوئے کسی بھی انسان کے لیے فائدے کا کام نہ کرے بلکہ نقصان کی طرف جائے، تو یقیناً اس کے لیے اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی اس کے لیے اترے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی توانائی، اپنی جناب وہ ساری زندگی کی جو معاملات ہیں ان میں یہ چیز دیکھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی یہ کام کرنا ہے کہ مجھ سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے، بلکہ اگر کسی کو پہنچ رہا ہے کسی دوسرے ذریعے سے، تو یہ صاحب وہاں پہ جا کے وہ فائدہ جس کو دیا جا رہا ہے، جو دے رہا ہے، اس کے دل میں بدگمانی پیدا کر دے کہ کہیں دوسرے کو فائدہ نہ پہنچ جائے۔ اگر ایسی زندگی ہے تو یہ اللہ کی ناراضگی والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ شخص اللہ کا محبوب نہیں ہے، اعمال جتنے مرضی بڑے کرنے والا ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات حقیقت میں مبنی ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کو مانے تو نہ مانے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ میرے معاشرے کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ آج زیادہ تر لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچانے کے در پہ۔ آج دن رات کی کوششیں، آج دن رات کے اعمال، آج ہماری زیادہ تر پلاننگ اس میں ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہمارے جو ارد گرد رہتا ہے کہیں وہ اپنے حالات کو بہتر نہ کر لے، کہیں وہ بہترین زندگی کی طرف نہ چلا جائے۔ ایسے کام کرو کہ ایک مشکل سے ایک پریشانی سے نکلے اور دوسری میں گرفتار ہو جائے۔ گھر سے لے کر اپنی جہاں تک ہمارا حلقہ باب ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات اس طرح کے ہیں، تعلقات کی نوعیت یہ بن چکی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، نہ کہ فائدہ پہنچانے والے۔ معاشرے کی یہ خوبصورتی ہے کہ انسان انسانیت کے لیے فائدہ سوچے، انسان کے لیے اپنے دل میں نرمی کا گوشہ رکھے، اور اگر وہ انسان مسلمان ہے اور اس کے ساتھ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا ہمسایہ ہے یا آپ کا تعلق والا ہے، تو اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، جس جگہ پہ بھی موجود ہے، آپ کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، فلاں جگہ پہ مسلمان رہتا ہے، فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے متعلق سوچ یہ ہونی چاہیے، اس کے دل میں اس طرح کے جذبات ہونے چاہیے جیسے ایک انسان کے اپنے جسم کے بارے میں جذبات ہوتے ہیں۔ جسد الواحد، سر سے لے کے پاؤں تک جیسے اپنی باڈی کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے اسے سکون میں رکھنے کے لیے محنت اور کوشش کی جاتی ہے، جیسے اپنے جسم کو پریشانیوں سے تکلیف سے بچانے کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو خطرات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے بچا لوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح ہر مسلمان کے بارے میں دل میں یہ خیال ہونا چاہیے، محبت میں، پیار میں، اسی طرح سے وہی احساس اپنے دل میں پیدا رکھو جو اپنے جسم کے لیے تمہارے دل میں موجود ہے۔ اور میں اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر بخار آ جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر مسلمان ہو، تمہیں علم ہو جائے کہ مسلمان پریشان حال ہے، تو تمہیں بھی اسی طرح بے چین اور بے قرار ہونا چاہیے جیسے بیمار میں مبتلا شخص بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ کیسی شاندار مثال کے ساتھ محبت سکھائی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں کیسے جذبات رکھنے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ فلاں میرا بھائی، فلاں میرا رشتہ دار، فلاں میرا ہمسایہ، فلاں دوست اس وقت پریشانی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اچھے بھلے اس کے حالات تھے، لیکن معاشی حالات ملک کے خراب ہونے کی وجہ سے آج کل اس کے بھی حالات خراب چل رہے ہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال موجود ہے، مجھے علم ہو گیا ہے، اس سے میں نے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ میں نے اپنے اس بھائی کے ساتھ تعامل کرنا۔ یہ اس کی بے چینی، اس کی تکلیف اس کی نہیں ہے، یہ میری بھی ہے۔ اگر کامل مسلمان ہیں، کامل مومن ہیں، تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتایا ہے کہ اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کسی کی پریشانی میں وہ مست ہو کے نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی پریشانی کا مداوع کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے لیے مدد کے لیے اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس معاملے میں، اس پریشانی میں اس کے لیے مداوع کا سامان تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پریشانی کی والی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی ساری بہترین شاندار تسلی والی بات ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی کے اوپر نیکی کرتے ہو تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہاری اس نیکی کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تمہارے اس احسان کو کل قیامت کے دن احسان کی شکل میں تمہیں بدلہ عطا کرے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر میں اور آپ کسی کے اوپر نیکی کر رہے ہیں تو وہ محدود ہوگی، وہ شاید بڑے مختصر سے ہمارے بڑے معمولی سے پیسے اس کے اوپر خرچ ہوں، اس کے اوپر بڑی معمولی رقم، بڑی معمولی محنت ہماری اس پہ لگے، لیکن دیکھیے تسلی کیسی شاندار ہے، خوشخبری کیسی بہترین ہے کہ دنیا میں تم احسان کرو، تم دنیا والوں کے اوپر نیکی کرو، بدلہ دنیا والوں سے اللہ تمہیں نہیں دلوائے گا، بلکہ اللہ بدلہ خود قیامت کے دن تمہیں اپنے آپ سے خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یعنی انسان پہ نیکی کرے گا تو بدلہ انسان سے نہیں، رب رحمان قیامت کے دن اس کو عطا کریں گے جو نیکی کرنے والا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے کہ وہ کسی انسان کے لیے بھلائی کا سامان تیار کر دے، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ تعاون کر دے۔ یہاں دنیا میں یہ کام وہ کرے گا، وہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر اور ثواب عطا کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وہ تو اتنا قدردان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ میں ایک ذرے کے برابر بھی اگر خیر کا کام کرو گے، ایک ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کرو گے، یہ بڑی معمولی چیز ہے، یقین مانیے۔ میرا ایمان ہے اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے، اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں بڑی معمولی اور سب سے چھوٹی چیز جو انسان دیکھنا چاہے تو ہتھیلی پر رکھ کے بڑے غور سے اسے دیکھنا پڑتا ہے، ذرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چھوٹی سی چیز جسے دیکھنے کے لیے تمہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا پڑتا ہے، بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر تمہیں وہ نظر آتا ہے، اس مقدار پہ بھی اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا کرے۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بڑے بڑے اعمال کی توفیق عطا کر دے، بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا ہو، اور بہت بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی کہ آج اس پرفتن دور میں اللہ کسی کو اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا کر دے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اللہ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ لیکن اگر ایک شخص نمازی بھی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپر احسان کرتا ہے، لوگوں کے اوپر نیکی کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفع کا سامان تیار کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے، یقین مانیے یہ بہت بڑی باغے والی بات ہے، بڑی خوش نصیبی والا عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں بات کر رہا تھا انسان کی انسان پہ اوپر نیکی کا کتنا اجر و ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فی کل ذات کبد رطبۃ اجر۔ انسان کے اوپر نیکی کرے تو یہ بہت بڑا اجر اور ثواب والا کام ہے، لیکن یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فی کل ذات کبد، بندہ دنیا میں رہنے والی کسی بھی ذی روح جس کے اندر روح موجود ہے، کسی بھی ایسی مخلوق کے اوپر مہربانی کرتا ہے۔ دنیا میں جو رہ رہی ہے کوئی بھی چیز ایسی جس کے اندر روح ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ یہ اس کے ساتھ رحم والا معاملہ کر دے۔ فی کل ذات قبض رطبۃ اجر، کسی بھی ذی روح کے اوپر کیا گیا احسان، کسی بھی ذی روح کے ساتھ کی گئی نیکی، اللہ تعالیٰ اتنی اس کی قدر کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کے اوپر اس بندے کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اب غور کر کے دیکھیے کسی بھی ذی روح کے اوپر کیا گیا نیکی والا کام، اس کے لیے آسانی پیدا کیا جانے والا کام۔ ایک واقعہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کئی مرتبہ آپ نے کئی خطبہ سے سنا ہوگا، کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔
کہ ایک عورت ہے، وہ فاحشہ عورت ہے، اللہ رسول کی نافرمان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بنی اسرائیل کی عورت ہے۔ اب یہ برائی کے راستے پہ چلنے والی، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزارنے والی، اپنی عزت اور عصمت کو بیچ چراہے میں نیلام کرنے والی اللہ کی باغی اور سرکش بیوی ہے، یہ اپنی اسی سرکشی کے لیے، اسی بغاوت کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے، اسی اللہ کی نافرمانی میں یہ اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ تو راستے میں ایک کنواں آتا ہے، یہ جب وہاں پہ پہنچتی ہے دیکھتی ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک کتے کا بچہ ہے اور وہ اس کنویں کے اوپر بیٹھا ہے، پیاس سے نڈال ہے، اب کنویں سے پانی نکال نہیں سکتا، وہاں کوئی دوسرا انسان ہے نہیں جو اسے پانی پلائے۔ یہ جا رہی ہے نافرمانی کے لیے، سرکشی کے لیے، بغاوت کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کے لیے، یہاں رک جاتی ہے، اپنی چادر کو، اپنے پلو کو سر سے اتارتی ہے، اسے کنویں میں ڈالتی ہے، گیلا کر کے اسے پانی کے ساتھ اس کتے کے بچے کے منہ میں پانی نچوڑتی ہے، اسے پانی پلاتی ہے، اس کی پیاس بجھا دیتی ہے۔ اب یہاں اس نے اس کی پیاس بجھائی ہے، اللہ کا نظام وہاں اس کا وقت آخری آ گیا، وہیں پہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر ہم سمجھنا چاہیں تو۔ زندگی ساری اللہ کی نافرمانی اور بغاوت میں گزاری ہے، اپنی عزت کو تار تار کرنے والی، مرضی سے نیلام کرنے والی فاحشہ عورت ہے، اللہ رسول کی نافرمان اور باغیہ ہے۔ لیکن رحم کیا کہ اس کے اوپر ایک مخلوق ہے جو بظاہر معاشرے میں بڑی حقارت کے ساتھ اس مخلوق کو دیکھا جاتا ہے، جس کے نام کے اوپر انسانوں نے گالیاں تک بنائی ہوئی ہیں، اتنی نفرت ہے اس مخلوق کے ساتھ بندے کو۔ لیکن یہ اس اللہ کی بندی نے اس مخلوق کے ساتھ، اس کتے کے بچے کے ساتھ اس نے نرمی والا کام کیا ہے، اس کی پیاس کو بجھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ نے سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ معاشرے میں رہنے والا انسان ہو اور دل بے رحم ہو، ایمان اندر موجود ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ بے رحمی ایمان ایک سینے میں دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج میرے اور آپ کے اندر یہ بے حسی کیوں بڑھ رہی ہے، جبکہ دعویٰ ہمارا ایمان کا ہے۔ یہاں مخالف پارٹی کا بندہ ہے، وہ کسی اور لیڈر کو پسند کرتا ہے، میری چوائس کسی اور کی طرف ہے، اور گفتگو دیکھیے کتنی نفرت کی ہوتی ہے، اس میں کتنا غصہ اور کتنا غضب ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پیارے، بڑے بڑے قریبی رشتوں کو ہم فقط اس لیے ناراض کر لیتے ہیں کہ وہ میری پارٹی والا جو میرا لیڈر ہے اس کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، میں نیکی کی بات کر رہا ہوں، احسان کی بات کر رہا ہوں، کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے وہ عام شخص نہیں ہوتا ہے، جسے اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، میری اور آپ کی نظروں میں وہ چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظروں میں اتنی قدر و منزلت ہے، چھوٹی نیکی کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ اگر اسے قبول کر لے تو انسان کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، انسان کے لیے قیامت کی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائے ہیں کام، یہ اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ اکرام نے کیے، آپ نے بتایا صحابہ اکرام کو۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بظاہراً بڑا چھوٹا سا کام تھا، بڑا معمولی سا عمل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، کہا آؤ بھائی، اسلام کو ضرورت ہے، آج تمہارے جانوں کے ساتھ ساتھ تمہارے مال کی بھی ضرورت ہے، ہم نے فلاں غزوے کے لیے، فلاں جنگ کے لیے نکلنا ہے، جو جس کے پاس جو ہے وہ لائے اور یہاں پہ ہمارے پاس جمع کروائے تاکہ اس مال کو اس کام کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ وہاں پہ ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جس کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا جو وہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کروا سکتا۔ مال کی شکل میں اس کے پاس کوئی ایسی چیز گھر میں نہیں تھی جسے وہ رسول اللہ کے اس حکم کے مطابق اللہ کے نبی کے دربار میں جمع کرواتا اور اجر ثواب پا لیتا۔
یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے پلے تو کچھ نہیں ہے، چلے کوئی دہاڑی لگاتے ہیں، کہیں پہ مزدوری کرتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، وہاں سے جو ملے گا اسے جمع کروا دو۔ ایک یہودی کے پاس جاتا ہے، اس کے باغ میں، کہتا ہے میں آپ کے باغ کی درختوں کی چھانٹ بانٹ کر دیتا ہوں، آپ کے باغ کو اگر کہیں پہ پانی لگنے والا ہے تو آپ مزدوری دیجیے، ایک دن کا میں کام کر دیتا ہوں اجرت پہ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے ضرورت تو ہے، صحیح کہہ رہے ہو، میرے درختوں کی کانٹ چھانٹ بھی ہونے والی ہے اور یہاں پہ کیاریاں بھی بننے والی ہیں، ٹھیک ہے تم یہ کر دو، لیکن بدلے میں 1 سا تمہیں میں کھجوریں دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 سا کی بات ہوئی۔ اب یہ سا کا پیمانہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہمارا اس وقت جو پیمانہ ہے ماپنے اور تولنے کا، اس کے لحاظ سے 1 سا 2.5 کلو، 2.25 کلو یا 2.5 کلو وزن بنتا ہے۔ 2.5 کلو کہہ لیجیے یا 5 کلو کھجوریں طے ہوئی اجرت کے طور پہ، یہ کام آپ نے کرنا ہے، بدلے میں یہ آپ کو معاوضہ دیا جائے گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ساری رات اس کے باغ میں یہ کام کرتا ہے۔ صبح فجر کی نماز، وہ جو طے ہوا تھا معاملہ، وہ اجرت، وہ معاوضہ اس سے لیتا ہے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آ جاتا ہے۔ اب یہ بندہ اس باغ سے چلا ہے تو وہاں سے اس کے چلتے ہی اللہ رب العالمین نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو محمد کریم کے پاس بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں صحابی آ رہا ہے، آپ کے رب نے مجھے آسمان سے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو وہ جو آپ نے نکر متعین کی ہے، وہ جو کونا کارنن آپ نے متعین کیا ہے مال کو جمع کرنے کے لیے، اس کی کھجوریں، اس کا مال اس جگہ پہ نہیں رکھوانا، بلکہ جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اپنی جھولی کو کھولنا ہے اور اسے کہنا ہے کہ وہ جو دینا چاہتا ہے وہ آپ کی گود میں رکھے، آپ اس کو وہ مال ریسیو کیجئے۔ وہ صحابی آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں بڑا چپکے کے ساتھ آیا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، یہاں پہ تو صحابہ کرام نے لاکھوں کی تعداد میں مال جمع کروایا ہوا ہے، میری یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، ان کی کیا ویلیو وقت ہوگی؟ تو میں ڈالنے ہی والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے سے منتظر تھے میری آمد کے، آپ علیہ السلام نے مجھے میرے نام سے مخاطب کر کے کہا کہ آؤ میرے پاس، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے میں ڈرتے ہوئے اپنی اس جھولی کو لے کر رسول اللہ کے پاس گیا۔ اب یہاں پہ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، یہاں پہ طلحہ ہیں، سعد، سعید ہیں، عبد الرحمن بن عوف جیسے بڑے تجار صحابہ موجود ہیں، مالدار صحابہ موجود ہیں۔ یہ میں اس غزوے کی بات کر رہا ہوں جس میں 100 اونٹ بما ساز و سامان اکیلے عثمان نے جمع کروایا تھا رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر نے مال دیا ہے، عمر نے دیا ہے، مالداروں نے بے بہا مال دیا ہے، لیکن آج جو معاملہ ہونے والا ہے یہ اس کے برعکس ہے جو دنیا سوچتی ہے کہ جو جتنا زیادہ دے گا اسے اتنا زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ نظام دنیا ہے، لیکن جب نظام اپنے رب کا ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ نیکی کا بدلہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے لیے آسمان سے پیغام آیا ہے کہ باقی کی جگہ وہ ہے لیکن تیرے مال کی جگہ محمد رسول اللہ کی جھولی ہے، لاؤ جو لائے ہو میری جھولی میں ڈال دو۔ وہ ڈالتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے وہ اپنی جھولی کو پکڑتے ہیں، صحابہ کرام دیکھ رہے، ایک ہاتھ سے جھولی پکڑی ہے، ایک ہاتھ سے ان کھجوروں کو اللہ کے نبی اوپر نیچے کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پھر جھولی میں ڈالتے ہیں، اس ڈھیر کے پاس جاتے ہیں جو بڑا ڈھیر لگا تھا مال کا جو صحابہ کرام نے جمع کروایا تھا، ان کھجوروں کو پکڑتے ہیں، اس سارے ڈھیر کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام بکھیر دیتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہا میرے صحابہ سنو، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آج جن جن لوگوں نے مال جمع کروایا ہے سب کے مال کو اللہ نے قبول کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ نے میرے اس صحابی کو عطا کیا، یہ ثواب میں سب سے سبقت لے گیا ہے۔ یہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی اماؤنٹ، بڑی چھوٹی رقم تھی، بڑی تھوڑی تعداد تھی،
لیکن اس میں اخلاص اتنا زیادہ تھا کہ آج ابو بکر سے بھی یہ سبقت لے گئے ہیں، عثمان اور علی سے بھی، عمر سے بھی یہ بڑھ گئے ہیں۔ کس بات کے اوپر؟ کہ جو بندہ بھی اپنے کسی بھی عمل کو اس میں جتنا زیادہ اخلاص ڈال لیتا ہے، اس میں محنت بھی شامل ہو اور ساتھ میں اخلاص بھی ہو، مال بھی حلال ہو، کسی بھی بندے کے ساتھ کرتا یہ نیکی والا معاملہ، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے بلکہ بڑے اجر و ثواب سے نوازتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، بتاؤ لوگوں کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو بندہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی دنیاوی زندگی کو بھی بہترین کر دیتے ہیں۔ کیسی بڑی تسلی ہے قرآن مجید کی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مال خرچ کیا تو کم پڑ جائے گا، اگر کسی کے ساتھ تعاون کیا تو ہو سکتا ہے میرے مال میں کمی آ جائے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں بلائی کا کام کرنا تم شروع کر دو، تمہاری بلائی کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہاری زندگی کو بہترین کر دے گا۔ بلائی تم کرو، خیر کے کام تم کرنے شروع کر دو۔ اب اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، اپنی انسان کی لمٹ ہے، جتنی اللہ جس کو توفیق عطا کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے خیر کا کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفع کا کام کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری دنیاوی زندگی کو اللہ خیر کے ساتھ بھر دے گا، تمہاری مشکلات کو اللہ آسانیوں میں بدل دے گا۔ کتنی بڑی تسلی ہے، کتنا بڑا دلاسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلالیت کی قسم ہے۔ اللہ دو قسمیں اٹھاتے ہیں۔ آپ کا بھی میرا بھی اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہے۔ اس بات کے اوپر آپ کا بھی اور میرا بھی ایمان ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کے پاس خزانے بھی نہیں ہیں۔ اس بات کے اوپر میرا بھی ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان۔ میں نے 3 باتیں کی ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ آپ کا بھی اس بات کے اوپر ایمان ہے اور میرا بھی ایمان ہے کہ جسے اللہ دے ساری دنیا بھی اس کے پاس جا کر کھائے تو اس سے مال کم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلالیت کی قسم ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں 2 قسمیں اٹھا کے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ انفق انفق علیک، تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق غربا یتما کے اوپر مال خرچ کر، میں رب اپنی طرف سے تجھے اس کا بدلہ عطا کروں۔ یعنی بندہ بندوں پہ خرچ کرے تو اللہ کہتے ہیں میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو لوگوں کے اوپر اپنا مال لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے مال کو میں رب بڑھاؤں گا۔ کہاں سے آرڈر آتا ہے، کہاں سے پروفٹ آتی ہے، بظاہراً سارا کچھ یہی نظر آتا ہے کہ لاس ہونے والا ہے۔ یہ والی انویسٹمنٹ کرنا تو شروع کر دے، اس لاس کو پروفٹ میں رب تمہیں بدل کے دکھا دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بہترین وہ بندہ جو دنیا میں انسانوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ لوگوں کے اوپر رحم کرتے ہیں، الراحمون یعنی جن کے پاس کسی بندے کی تکلیف کا ذکر کیا جائے تو وہ اس کے مداوے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ الراحمون، کسی بھی شخص کے اوپر رحم کرنے والا، کسی بھی شخص کے ساتھ نیکی کرنے والا، کسی بھی پریشان حال بندے کی پریشانی میں اس کے ساتھ تعاون کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرحمہم الرحمن، یہ ایسے بندے ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں کہ آسمان کا رحمان جو بہت بڑا مہربان ہے، وہ آسمان سے ان کے اوپر رحمتوں کی برکھا نازل کرتا ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارحموا من فی الارض،
اے میری امت کے لوگوں، مجھ سے سچی محبت کرنے والوں اور اس محبت کا دعویٰ کرنے والوں، میں نبی تمہیں حکماً کہتا ہوں، ارحموا من فی الارض، تم دنیا والوں کے اوپر رحم کیا کرو، شفقت کا معاملہ کیا کرو۔ رب نے مال دیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ والا ہاتھ جو اللہ نے اوپر والا ہاتھ رکھا ہے اس ہاتھ سے بہتر ہے، اور جسے اللہ نے یہ ہاتھ دیا ہے ساتھ میں تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی ہے، یہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم دنیا والوں کے اوپر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اپنے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وظیفہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، کسی مولوی صاحب سے یا پیر صاحب سے دعا کے لیے ان کے آستانے میں ان کے پاس حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل زمین پہ رحم کرنا شروع کر دو، آسمان والا تم پہ رحمتوں کی برکھا نازل کر دے۔ کیا کسی نے خوبصورت کہا ہے کہ تم کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ بڑی ضرورت ہے میرے معاشرے میں آج رحم کی، کہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے بڑے سارے سفید پوشوں کا بھرم یقین مانیے ٹوٹ رہا ہے۔ اپنے ارد گرد خیال رکھیے۔ اکثر میں اپنے رمضان کے خطبات میں یہ بات کہتا ہوں، رمضان آنے والا، اللہ مجھے آپ کو زندگی عطا فرمائے، اللہ رمضان کی قدر و منزلت کی توفیق عطا کرے کہ زکوٰۃ 20 لوگوں کو دینے کی بجائے کسی ایک کو دیجیے۔ گھر میں لمبی چوڑی لائنیں لگانے کی بجائے، فیکٹری کے باہر بڑے بڑے لوگوں کی لائنیں لگوانے کی بجائے چند لوگوں کو دے کر زکوٰۃ اپنے مال کو پاکیزہ کیجئے، اور وہ زکوٰۃ جن چند کو آپ دیں گے انشاءاللہ اگلے سال تک اگر اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی منشا شامل ہوئی تو وہ لوگ کم از کم زکوٰۃ لینے والوں کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ آج بڑے سارے لوگ اس معاشرے میں یقین مانیے، بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے حالات، بڑے شاندار حالات تھے، بڑی بہترین زندگی تھی، لیکن آپ دیکھتے ہیں جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، دن بدن مہنگائی کے جو حالات ہیں، اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں، بڑے سارے لوگ پریشان حال ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اپنے اس مال کو اپنی ذات تک محدود مت رکھیے، دیکھیے، غور کیجئے، ڈھونڈیے ان لوگوں کو۔ بڑے سارے آپ کو آپ کے رشتہ داروں میں ملیں گے، بہت سارے آپ کو آپ کے محلے میں گلی میں ملیں گے۔ اگر آپ کا علاقہ بہترین ہے تھوڑا سا آگے نکل جائیے، بہت سارے آپ کو آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی اس وقت کے حالات بڑے پریشان کن ہیں۔ کسی ایک کے ساتھ تعاون سوچ لیجئے، کرنا شروع کر دیجئے، یقین مانیے رب کی تسلی ہے، اللہ کے رسول کا دلاسا ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اللہ اس کی دنیاوی زندگی بھی بہترین کر دیتا ہے، اللہ اس کے اخروی معاملات میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے، یہی حیات زندگی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں انس بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، میں تمہیں وہ دعا بتا دیتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ کہا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیاوی زندگی کو بہترین کر دے، اے اللہ میری اخروی زندگی کو بہترین کر دے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ آپ دیکھیے، سوچیے اور غور کیجئے، میرے اور آپ کی زندگی کے تمام نیک اعمال کا مقصد، میری اور آپ کی دنیاوی زندگی میں جتنی بھی جو بھی میری اور آپ کی مصروفیات ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پہلے ہماری دنیاوی زندگی بہترین ہو جائے، ہمارے بچوں کا مستقبل بن جائے، ہمارے بچوں کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ نسخہ کیمیا دیا اللہ اور اس کے رسول نے۔ اگر دنیاوی زندگی بہترین کرنا چاہتے ہو، اگر اخروی زندگی میں اللہ رب العالمین کے رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر جہنم سے حقیقی معنوں میں بچنے کی خواہش رکھتے ہو، دنیا والوں کے اوپر رحم کرنا سیکھ لیجئے، لوگوں کے ساتھ آسانیاں بانٹنا شروع کر دیجئے، جو رب نے دیا ہے اسے رب کے بندوں کے اوپر تقسیم کرنا شروع کر دیجئے۔ یقین مانیے ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ دنیاوی زندگی بھی آسانیوں والی بنا دے گا، اللہ دنیا میں بھی خیر اور بھلائیاں عطا کرے گا، اللہ ہمارے نقصانات کو ہمارے فائدوں میں بدل دے گا، اور اخروی زندگی میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ یقیناً اللہ ہمارے اس عمل کے بدلے ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا کر دے، اللہ زندہ رکھے، اسلام کی بہترین حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ جب آخری وقت آئے تو
تو اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی حالت میں شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔